सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ بتائے گی کہ فتح مکہ کے بعد جب طائف اور مکے کے لوگ سب مسلمان ہو گئے اور یمن کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور ادھر سے عمان اور اس طرف جو علاقے تھے جزیرۃ العرب کے سب اسلام لے کے آ گئے، تو اب ایک پورے خطے کے اندر جو نظام ہے وہ نظام اسلامی ہے اور توحیدی حکومت کے زیر نظر یہ پورا علاقہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اسی علاقے میں کچھ ایسے گروہ تھے، کچھ ایسے قبائل تھے کہ جو اسلام کے سامنے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور بلکہ بعض علاقوں میں وہ فتنہ کرتے تھے۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں واقع ہوا، کس طرح سے، تو میں اس کی طرف ایک تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں اور پھر پیغام کی طرف آؤں گا کہ نجران کے علاقے میں جو حجاز اور یمن کے درمیان میں واقع ہے، تو اس دوران جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد جو اپنے تعلیمات کو پہنچایا ہے، تو صرف یہ علاقہ ایک تھا جو نجران کا علاقہ تھا جو عیسائی علاقہ تھا، اور یہاں کے جو عیسائی تھے وہ باقاعدہ ان کی پشت پناہی ہوتی تھی افریقہ اور روم کا جو رومن امپائر تھا، تو روم کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا، تو اس کی زیر نظر یہ آیا کرتے تھے۔ پیغمبر نے جب دین کی دعوت پہنچائی تو ان سب کو ان کے علاقوں میں خط لکھا اور کہا کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اور بلایا، دعوت دی کہ اس دین کو تسلیم کر لو، یا پھر یہ ہے کہ اگر تم اپنی دین کے اوپر رہنا چاہتے ہو تو جو جزیہ ہے وہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، جو ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اب اس سلسلے سے یہ ہوا کہ جو نجران کے جو مسیحی تھے، جو پادری تھے، ان سب نے جب پیغمبر نے لیٹر لکھا تو بیٹھ کے ایک مشورہ کیا، کہا کہ ذرا دیکھا جائے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب بات چیت ہوئی، مشورہ ہوا، تو کہا کہ اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب تو ہمارا دین پھر گیا، اب تک جو ہم کرتے چلے آئے وہ بیکار تھا۔ تو یہ جو تعصب تھا ان کے وجود کے اندر، یہ سبب بنا کہ قبول نہ کریں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ تین جو نجران کے بڑے لوگ تھے، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن القمہ۔ ابو حارثہ بن القمہ کو لیا، اس کے بعد جو رومن جو کلیسا تھا، جو چرچ تھا روم کا، اس کا ایک نمائندہ تھا، جیسے ہمارے یہاں جو مراجع کے نمائندے ہوتے ہیں، مختلف مراجع کرام، آیت اللہ سیستانی کے مثلا کہیں پر نمائندے ہیں، اسی طریقے سے چرچ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں۔ تو اس چرچ کے جو نمائندے کی حیثیت سے جو شخصیت تھی اس کو لیا، اس کا نام عبد المسیح بن شرجیل تاریخ نے نقل کیا ہے کہ عاقب کہا جاتا تھا اسے، اور اس علاقے میں، جس علاقے میں پیغمبر نے اپنا یہ مکتوب روانہ کیا تھا اسلام کے سلسلے سے، اس علاقے کا وہ پیشوا مانا جاتا تھا اور اس کی ایک رہبری کو لوگ قبول کرتے تھے۔ پھر ایک اور شخصیت ہے نعمان کے طور پر، سید اسے کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کی بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی ریش سفیدی کی بنیاد کے اوپر، اس کی عقل کی بنیاد کے اوپر، تجربے کی بنیاد کے اوپر لوگ اسے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کی بات سنی جاتی تھی۔ تو پھر ان تمام لوگوں کو لینے کے بعد 10 لوگ جو ہے وہ، اور بعض جگہوں پر ہے کہ تقریباً 32 لوگ یا 60 لوگ، یہ مدینے پہنچتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اصل واقعہ کیا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مدینے پہنچتے ہیں، تو جب یہ مدینے پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گفتگو کریں اور اپنے مسائل کو رکھیں کہ آپ نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، لیکن ہماری دین آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے ذہن میں یہ اشکالات ہیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ مدینے میں پہنچے اور مسجد نبوی میں انہوں نے جانا چاہا، تو مسجد نبوی میں بہرحال پہنچے اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر سے ملاقات کا ارادہ کیا، لیکن حضور سرور کائنات نے ان کے اوپر توجہ نہیں کی۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا، ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور ان کا دین تو یہ ہے کہ انسانوں کے احترام کو بتاتا ہے، اس دین کے اندر ویلوز ہیں اور ان ویلوز کو جلا بخشی جاتی ہے،
پامال نہیں کیا جاتا، یہ کیا ہے ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہے. تو ڈھونڈا انہوں نے کہ کس سے پوچھے، تو وہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ خلیفہ سوم اور عبد الرحمن بن عوف یہ ان کو ملے، ان سے ان کی پہلے سے پرانی جان پہچان تھی. تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ہم آئے ہیں اتنی دور سے آئے ہیں آپ لوگ کے یہاں، تو آپ کا رسول وہ ہے جو خلق عظیم پر فائز مانا جاتا ہے، اس کا اخلاق ساری دنیا میں مشہور ہے، یہ کیا ہوا؟ کیا آپ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی مہمان کو عزت دی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اسے اہمیت دی جائے؟ تو یہ کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ کوئی ہمیں توجہ نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہیں سمجھنا ہے تو جاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک چیز خود سمجھ میں آ رہی ہے کہ مباہلے سے پہلے، آیت کے نزول سے پہلے کہ جہاں پہ انفسنا و انفسکم کہا گیا ہے، یہ جو مزاج نبوت ہے یہ کون پہچانتا ہے؟ یہ خود خلیفہ سوم اور عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ اگر اسے تمہیں سمجھنا ہے تو اسی کے پاس جاؤ جو نفس پیغمبر ہے، جو نفس پیغمبر ہے. پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز کے سلسلے سے، اس انداز کے سلسلے سے امام علی علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ تم نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بہت ہی فاخر لباس تھا، وہ لباس ایسا تھا کہ تم نے تزئین کی ہوئی تھی اور بہت ہی زینت کے ساتھ میں تم گلے میں سونے چاندی کی سلیبیں ڈال کے تم آئے تھے، تو پیغمبر کو پسند نہیں آیا. پیغمبر سادہ زندگی پسند کرتے ہیں، وہ بوریے پہ بیٹھتے ہیں، وہ بہت سادی زندگی ہے پیغمبر کی، سادہ کھانا کھاتے ہیں. تو اب اگر تم چاہتے ہو کہ پیغمبر کوئی توجہ کریں تو سادہ لباس پہن کے آؤ. تو جب وہ سادہ لباس پہن کے آئے اور زیورات انہوں نے سب اتار دیے تو پیغمبر نے ان کا استقبال کیا. تو اب پیغمبر کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہوئی اور توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں، خدا سے ان کے تعلق کے بارے میں، یہ سب ہوا. لیکن نصارہ نجران سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں. اب سننے کے لیے جب تیار نہیں ہوئے تو پیغمبر نے اس موقع پر یہ کہا کہ بھئی آیت نازل ہوئی کہ جب اس طرح سے یہ نہیں سنیں گے تو تم انہیں ایک میدان میں بلاؤ، اور پھر یہ اس طرح سے آیت ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تو یہ اس طرح سے آیت نازل ہوئی. اب جو ہے جب یہ نصارہ نجران اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر مباہلہ تھا تو انہوں نے خود یہ طے کیا، آپس میں بات چیت کی کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر یہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ، اپنے لشکر والوں کے ساتھ، اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اگر پیغمبر آتے ہیں تو سمجھ لو کہ رسالت و نبوت یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ ایک سیاست ہے، حکومت کرنا ہے بس، اور اسی لیے ایسے لوگوں کو اپنے اطراف میں جمع کیا ہوا ہے انہوں نے. لیکن اگر اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پیغام میں سچا ہے. اور جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، عزیز ترین افراد کے ساتھ میں آئے ہیں. اور جیسے ہی دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے گھر والوں میں بھی اتنے چن کے آئے کہ کسی زوجہ کو ساتھ میں نہیں لیا ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ میں لیا ہے، اپنے داماد کو ساتھ میں لیا ہے، اپنے 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے، اور مدینے سے چلتے ہوئے آئے ہیں. اور بڑا عجیب شان تھی پیغمبر کی، جب مدینے سے نکلے تو تمام مسلمان بھی ساتھ میں نکلے اور صلوات و سلام و تکبیر نعرے تکبیر لگاتے ہوئے درود و سلام بھیجتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں. اچھا ادھر سے جو عیسائی تھے نجران کے، وہ پہلے سے اپنی جگہ پر براجمان ہو چکے تھے، پہلے سے پہنچ چکے تھے. اب انہوں نے دور سے جب دیکھا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لے کے آ رہے ہیں اور کوئی اور نہیں ہے، تو ان کو ہوا کہ احساس کہ کچھ گڑبڑ ہے اور ان کو خطرے کا احساس ہوا. اس کا مطلب اگر یہ پیغمبر اپنے لوگوں کو پہلے سے اپنے قریبی ترین لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تو بالکل اپنی صداقت پر یقین ہے تبھی تو لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مصالحت کر لیتے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے حقانیت پیغمبر پر، دلیل ہے حقانیت پیغمبر پر.